السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 12۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، کون سا کیریکٹر زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں سے شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹرز کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے اب ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ اس وقت سیاہ حویلی میں شام کے وقت صرف یاسمین بیگم اور مشائم اکیلے ہی تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل میں کچھ اسکرول کر رہی تھی جب اچانک سے ایک دم ان کے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ صرف کمرے کی ہی نہیں بلکہ پوری حویلی کی لائٹ چلی گئی۔ تو وہ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرتی ارد گرد نظریں گھمانے لگی۔ انہیں لگا جیسے انہیں اپنے عقب سے گرم سانسوں کی تپش پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جس کو محسوس کرتے اس کے تعاقب میں فوراً سے انہوں نے موبائل کی ٹارچ ماری، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلتی وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی آواز میں ملازمہ کو آواز دینے لگی۔ یہ لائٹ کیسے چلی گئی؟ کہاں چلے گئے ہو تم سب؟ ہال میں کوئی کیوں نہیں ہے؟ زرینہ کہاں ہو تم؟ یہ لائٹ کو چیک کر کے آؤ، کوئی تو ہال میں گھومتی ہوئی بلند آوازیں لگانے لگی جب انہیں کہیں سے بھی کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ لیکن وہ جیسے ہی خاموش ہوئی، انہیں اچانک سے اوپر والے فلور سے چھن چھن کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی پائل پہن کر اوپر والے فلور پر چکر لگا رہا ہو۔ وہاں کون ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی موبائل کی ٹارچ کو اوپر کی جانب کرتے دیکھا، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا، اور کسی کو وہاں موجود نہ پا کر ان کا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہیں گھبراہٹ ہونے لگی۔ کہاں چلے گئے ہو تم سب؟ اپنے دل کو مضبوط کرتے انہوں نے دوبارہ سے ملازموں کو آواز دی، مگر اس بار بھی گہرا سناٹا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہیں اپنی سماعتوں سے درد بھری خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ اب کی بار ان کا تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ جسم میں جتنی بھی ہمت تھی سب ریزہ ریزہ ہو گئی۔ فلور کے پردے اڑنے لگے، ان کا ڈر مزید بڑھنے لگا۔ ان کی موبائل پر پکڑ تیز ہو گئی جب کوئی سائے کی طرح اوپر والے فلور پر چلتا کچھ گنگنانے لگا، ہلکے اجالوں میں، ہلکے اندھیروں میں، جو ایک راز ہے۔ اپنی سماعتوں سے ٹکراتی آواز کا تعاقب کرتے انہوں نے جیسے ہی اوپر کی جانب دیکھا تو ان کی نظر ایک سائے سے ٹکرائی، اور سریلی آواز بھی وہیں سے آ رہی تھی، جسے دیکھ ان کا خوف پسینے کی شکل اختیار کرتا انہیں پورا پسینے میں شرابور کر گیا۔ گانے کے بول کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیوں ان کا ذہن زرلین کی موت پر جا اٹکا۔ کیوں ہو گیا ہے کہ وہ ناراض ہے؟ اے رات اتنا بتا، تجھ کو تو ہوگا پتا۔ وہ سایہ چل نہیں رہا تھا بلکہ لہرا رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی خوفناک اور دردناک تھی کہ یاسمین نے بے اختیاری میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ نہ جانے کیوں ان کا ذہن ماضی میں ہوئے حادثے کی جانب مبذول ہونے لگا۔ ایک پل کے لیے انہیں ایسے لگا جیسے ان کی برداشت کی سخت ختم ہو جائے گی۔ کون ہو تم؟ ان سے بولنا مشکل ہو گیا، اندازہ لگانا بھی مشکل تھا کہ وہ سایہ کسی لڑکے کا ہے یا لڑکی کا۔ ان کی آواز کانپنے لگی تھی، یہاں تک کہ ان کے جسم میں کپکپاہٹ ہی شروع ہو گئی۔ وہ سایہ اب ہر جگہ لہرانے لگا تھا، جسے دیکھتے ہوئے پورے ہال میں گھومنے لگی۔ آہا، یہ ہے گمراہوں کا راستہ۔ مسکان جھوٹی ہے، پہچان جھوٹی ہے، رنگین ہے چھائی، پھر بھی ہے تنہائی۔ ان سے سننا اب دشوار ہو گیا۔ ان کا دماغ گھومنے لگا، دل میں الگ ہی ڈر بیٹھ گیا جب وہ اس سائے کو منڈلاتے ہوئے دیکھتی نیچے جھکتی فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ انہوں نے اپنا چہرہ گھٹنوں کے ساتھ لگا لیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کانوں پر ہاتھ رکھتے انہوں نے زور سے اپنی آنکھیں مینچ لی جیسے وہ اس آواز کو سننا نہ چاہتی ہو، لیکن وہ آواز ابھی تک انہیں سنائی دے رہی تھی۔ مسکان جھوٹی ہے، پہچان جھوٹی ہے، رنگین ہے چھائی، پھر بھی ہے تنہائی۔ اب کی بار اس خوفناک سریلی آواز سے بچنے کے لیے انہوں نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ نہیں، جاؤ یہاں سے، میں نہیں جانتی تمہیں، کون ہو تم؟ جاؤ یہاں سے۔ چیختی چلاتی اپنے کان پر ہاتھ رکھتی وہ گرا کر بولنے لگی۔ ہال میں عین وقت روشنی ہوئی، لیکن انہیں نہ پتہ چل سکا، اور انٹرن سے اندر داخل ہوتے زاویان ملک اور شہزل ملک دونوں دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ ماما کیا ہوا ہے؟ ماما آپ چلا کیوں رہی تھی؟ زاویان ان کے پاس آتا، انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتا، انہیں اپنے ساتھ لگاتا، پریشان کن لہجے میں بولا۔ جب اتنی ہی دیر میں مشائم بھی اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آئی۔ ماما آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس بار شہزل نے فکری لہجے میں پوچھا تو وہ اپنا سر گھٹنوں سے اٹھا کر ان دونوں کو دیکھتی جھٹ سے زاویان کے گلے لگ گئی۔ زاویان،
وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ پھر شہزل فوراً سے پانی کا گلاس لاتا زاویان کو تھمانے لگا۔ ماما پہلے ریلیکس ہو جائے اور پانی پیے۔ زاویان نے ان کے پسینے سے بھیگے چہرے پر ہاتھ پھیرتے پانی کا گلاس ان کے لبوں کے ساتھ لگایا تو انہوں نے بالکل ہی بمشکل ہی پانی کے 2 گھونٹ اپنے خشک ہوتے حلق سے اندر اتارے۔ زاویان یہاں کوئی ہے؟ ایک نظر زاویان کو دیکھتے انہوں نے دوسری ڈرتی نظر پورے ہال میں دوڑائی۔ پھر ان دونوں نے ناسمجھی سے اپنی ماما کو دیکھا۔ ماما آپ کیا بول رہی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ چلا کیوں رہی تھی؟ زاویان کو تو کچھ سمجھ ہی نہ آئی۔ بیٹا لائٹ چلی گئی تھی، یہاں کوئی بھی نہیں تھا، بس میں اکیلی تھی، یہاں میرے ساتھ بھی کوئی تھا، میں نے سب کو آوازیں دی مگر کوئی نہیں آیا، یہاں کوئی تھا، وہ خوفناک گانا بول رہی تھی۔ اٹک اٹک کر بولتے انہوں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوری بات بتائی تو ان دونوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ لائٹ گئی تھی مشائم، اور تم کہاں تھی؟ زاویان نے مڑ کر مشائم کی جانب دیکھتے پوچھا اور کچن میں کام کرتی ملازمہ پر نظر ڈالی۔ نہیں، لائٹ تو نہیں گئی اور میں اپنے کمرے میں ہی تھی، مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ مشائم زاویان کی جانب دیکھتی سابقہ لہجے میں بولی۔ شہزل نے اپنی ماما کو اٹھا کر صوفے پر بٹھایا۔ لائٹ گئی تھی اور یہاں کوئی نہیں تھا زاویان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور اگر تم اپنے کمرے میں تھی تو اتنی آوازیں سننے کے بعد نیچے کیوں نہیں آئی؟ شاسمین بیگم نے خود کو تھوڑا پرسکون کرتے مشائم کی جانب دیکھا۔ وہ بھی تو اس حویلی میں ہی تھی، مجھے آپ کی کوئی آواز نہیں آئی، پھر جب آپ چلائی تو میں بھی کمرے سے نکل کر نیچے آ گئی۔ مشائم نے معصومانہ نظروں سے انہیں دیکھتے کہا تو شہزل نے اپنی ماں کی جانب دیکھتے کہا لگایا۔ ماما مجھے لگتا ہے آپ کو بھی فوبیا ہو گیا ہے میرے ساتھ رہ کر، زیادہ مت پوچھیں، وہ بس آپ کا وہم ہوگا، اگر ایسا ویسا کچھ ہوتا تو کیا بھابھی کو پتہ نہ چلتا، اور ملازمت بھی تو یہی تھی۔ شہزل نے ان کی حالت کو مذاق میں اڑاتے انہیں وجہ بتائی تو انہوں نے مسلسل نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شہزل، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں کوئی تھا، میں نے خود اس کا سایہ دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر قائم تھی جب زاویان نے شاپنگ بیگز مشائم کی جانب بڑھائے، اسے کمرے میں جانے کا کہا۔ پھر دوبارہ سے وہ شاسمین بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ ماما ریلیکس ہو جائے، ضرور آپ کا وہم ہوگا، جانے دے اس بات کو، زاویان نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ دفعتاً شاسمین بیگم کو اپنے موبائل میں نوٹیفیکیشن آیا۔ شہزل نے انہیں موبائل پکڑایا تو انہوں نے دیکھا کہ کل کی جو پارٹی انہوں نے اپنی حویلی میں ارینج کروائی تھی اس کے ڈیکوریشن تھیم کسی نے بھیجے تھے۔ زاویان، کل حویلی میں نے رات کی پارٹی کا فنکشن رکھا ہے، تم جانتے ہو تمہارا اور مشائم کا نکاح صرف ایک مجبوری میں ہوا، لیکن دنیا والوں کی نظر میں یہ ایک اصلی نکاح ہے، سب چاہتے ہیں میں اپنی بہو کو میڈیا میں انٹروڈیوس کرواؤں، اس لیے ایک چھوٹی سی پارٹی کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ شاسمین بیگم خود کو نارمل کرتی پرسکون لہجے میں بولتی اسے کل والے فنکشن کے بارے میں بتانے لگی، لیکن اس کے بعد کوئی خاص وجہ ڈھونڈ کر ہم تمہاری طلاق کروا دیں گے۔ اس کے چہرے کے عجیب تاثرات دیکھتے انہوں نے آرام دہ لہجے میں کہا تو زاویان نے نگاہیں اٹھا کر شکایت سے دیکھا۔ ماما آپ جانتی ہیں میں نے آپ کی وقار، ریپوٹیشن اور عزت قائم رکھنے کے لیے صرف مجبوری میں اس سے نکاح کیا تھا، لیکن اب میں اسے تب تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک وہ صحیح طرح اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی، اس کا کوئی نہیں ہے، اگر میں نے بھی چھوڑ دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ جب مجھے لگے گا وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے تو تب میں اسے چھوڑ دوں گا۔ زاویان تعصب سے بولتا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تھا مشائم ایک مضبوط لڑکی بنے جیسے اس کی بہن تھی، اور وہ چاہتا تھا وہ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھے، کیونکہ جتنا ان دنوں میں وہ اسے جان سکا تھا، اس کے مطابق وہ یہی خاکہ تیار کر سکا کہ وہ بہت ناسمجھ، معصوم، بھولی بھالی اور کم عقل لڑکی ہے، وہ نادان ہے، کوئی بھی اسے آسانی سے اپنے جال میں پھنسا سکتا تھا، اور پھر زاویان ملک صرف اس کی یہ معصومیت دور کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف بالا شاہ نے ساری تفتیش کی تھی، اسے پتہ چل گیا تھا اس کسان کو اس نے نہیں، اس کے چچا صاحب نے مارا تھا، کیونکہ وہ کسان دغا بازی کر رہا تھا اس لیے انہوں نے اسے مار دیا، اور زاویان کو یہ بتایا گیا کہ سفید حویلی کے فرد نے اسے مارا ہے تو اس کا پہلا اندازہ ہی بالا شاہ پر گیا۔ گاؤں میں ان کی زمینیں اور سیاہ حویلی والوں کی زمینیں ساتھ ساتھ تھی، اس لیے زیادہ تر چچا صاحب ہی ان زمینوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ اب چچا صاحب سے بات کرنے کے بعد وہ پرسکون ہوتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بہت تھک چکا تھا اور اب صرف آرام کرنا چاہتا تھا، جو کہ شنایا کے تو ہوتے ہوئے ممکن نہیں تھا۔ کمرے میں آتے دروازے کو بند کرتے اس کی پہلی نظر ہی شنایا ملک پر پڑی، جو بڑے حق سے اس کے بیڈ پر چوڑی ہو کر لیٹتی موبائل میں کچھ اسکرول کر رہی تھی۔ محض ایک نظر بالا شاہ کے چہرے پر ڈالتے اس نے اپنی نظروں کا زاویہ پھر سے موبائل پر مرکوز کیا، جبکہ اس کا موڈ کافی خوشگوار لگ رہا تھا۔ یہاں سے جلدی اٹھو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں نے سونا ہے، اور پلیز اس وقت کوئی بحث مت کرنا میرے ساتھ۔ اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کس قدر تھکا ہوا ہے اور اب بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔
آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن شنایا اس کے چہرے کی جانب دیکھتی موبائل کو بند کرتی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی، جبکہ دوپٹہ اس کا بس ایک سائڈ پر لہرا رہا تھا۔ اچھا پھر میں کہاں سوؤں گی؟ شنایا نے آئیبرو اچکاتے بے تاثر لہجے میں پوچھا تو بالاج نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ کہیں بھی سو جاؤ لیکن یہاں سے اٹھو، صوفہ بھی ہے، میٹرس بھی ہے اور بالکنی بھی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جہاں مرضی سو جاؤ۔ اس کے سامنے ہی کھڑے ہو کر لاپرواہ انداز میں بولتے اس نے اپنی مردانہ چادر اتار کر سائڈ پر رکھتے اپنی دائیں ہاتھ سے برینڈڈ واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، دیکھے بیڈ پر تو میں ہی سوؤں گی اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے سونا ہے، تو پھر ہم ایک گیم کھیل لیتے ہیں، اگر آپ جیت گئے تو بیڈ آپ کا اور اگر آپ ہار گئے تو بیڈ میرا۔ شنایا خوش و خر انداز میں بولتی بالاج شاہ کا ہاتھ پکڑ کر اس اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا گئی، تو بالاج نے اپنے ہاتھ پر نظر ڈالی جو شنایا کے ہاتھ میں تھا، لیکن جلد ہی وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گئی۔ کیا بچپنا ہے شنایا، مجھے نیند آئی ہے اور تمہیں گیم کی پڑی ہوئی ہے، بالاج شاہ نے ڈپٹنے والے انداز میں بولا، تو شنایا نے اسی وقت کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا، جیسے دیکھتے بالاج شاہ نے نظریں گھماتے گہرا سانس لیا۔ اچھا جلدی بولو پھر کیا گیم ہے؟ بالاج نے تھوڑا نیچے جھک کر اپنے پیروں سے جوتے کو آزاد کیا، تو شنایا خوش و خروش لہجے میں عجلت میں بولنے لگی، اچھا آپ کے پاس صرف ایک جواب دینے کی مہلت ہے، اگر غلط ہوا تو مطلب آپ ہار گئے، تو پھر مجھے بتائے کہ ہاتھی کو فریج میں کیسے ڈالیں گے؟ شنایا نے توصیفی لہجے میں استفسار کیا، تو بالاج نے پرسوچ نظر سے اسے دیکھا، تم پاگل ہو، ہاتھی بھلا فریج میں کیسے آئے گا؟ بالاج نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے جواب دیا، تو شنایا نے ایک شاندار قہقہہ لگایا، کیوں نہیں آئے گا، فریج کو کھولیں گے اور ہاتھی کو اندر ڈالیں گے، سمپل۔ شنایا نے پرجوش انداز میں چٹکی بجاتے جواب دیا، تو بالاج نے اس کے کھلتے ہوئے چہرے پر نظریں جمائی، اچھا تو اب بتائیں کہ زیبرے کو فریج میں کیسے ڈالیں گے؟ شنایا نے دوبارہ سوال کیا، تو بالاج نے بے دلی بوجھل انداز میں جواب دیا، اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس بے تکی گیم میں، ظاہر ہے فریج کو کھولیں گے اور زیبرے کو اندر ڈالیں گے۔ اس کے پہلے جواب کے مطابق بالاج شاہ نے جواب دیا، تو شنایا نے پھر سے قہقہہ لگایا، جی نہیں، فریج کو کھولیں گے، ہاتھی کو باہر نکالیں گے، پھر زیبرے کو فریج میں ڈال کر بند کر دیں گے۔ شنایا ہنستی ہوئی حشاش بشاش لہجے میں بولی، تو بالاج نے اس کی بے وقوفی پر اپنے ماتھے پر چپت کی صورت میں تھپڑ رسید کیا، اب بتائے جنگل میں شیر کی سالگرہ ہے، سب جانور گئے ہیں لیکن کون سا ایک جانور نہیں گیا؟ شنایا نے پرسوچ انداز میں اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے پوچھا، تو بالاج نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا، مجھے کیا پتا ہو، جسے نہیں بلایا ہوگا وہی نہیں گیا ہوگا۔ غلط جواب، شیر کی سالگرہ میں سب گئے ہیں، اگر کوئی نہیں گیا تو وہ زیبرا ہے کیونکہ وہ فریج میں بند تھا۔ اس نے تینوں جواب غلط دیے، تو شنایا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتی منہ کے مزیدار زاویے بناتی اسے بیڈ سے اٹھنے کا اشارہ کر گئی۔ آپ ہار گئے ہیں، اب بیڈ پر میں سوؤں گی، چلے شاباش، جلدی سے اٹھے بیڈ سے۔ اپنا سائڈ پر لٹکایا دوپٹہ اتارتی اور باریک سا لحاف خود پر اوڑھتی ٹیک لگانے والے انداز میں لیٹی، تو بالاج شاہ فقط مٹھیاں بھیجتا رہ گیا، حد ہے شنایا، بہت ہی ضدی قسم کی لڑکی ہو تم۔ دانت پیس کر بولتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، تو شنایا کے چہرے پر تبسم سی مسکراہٹ بکھری، بولا تھا میں نے بہت تھکا ہوا ہوں، اب ایسا نہ ہو غصے میں اپنی تھکن تم پر اتار دوں۔ بالاج شاہ پراسرار لہجے میں بولتا، بہکی بہکی نگاہوں سے اسے دیکھتا، اس کی جانب بڑھتا، اس پر جھکا، تو شنایا کی اچانک سے پوری آنکھیں کھلنے لگی، اسی وقت بالاج کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر تب ہی وہ شنایا کے پاس سے اپنا تکیہ اٹھاتا اگلے ہی پل اس سے دور ہوا اور کچھ بولنے لگا، ابھی تو بخش رہا ہوں مگر اگلی دفعہ جب میں تھکا ہوا ہوں تو دھیان رکھنا کہیں میں اپنی تھکن تم پر نہ اتار دوں، اس لیے بچ کر رہنا مجھ سے۔ بالاج نے اس کی زور سے میچی آنکھوں کو دیکھتے تھکے تھکے لہجے میں کہا، تو شنایا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولتے بغیر اس کی جانب دیکھے فوراً سے پہلے لحاف خود پر اوڑھتے اوپر تک لیا، جبکہ بالاج دھیما سا مسکراتا ہوا صوفے پر جاتا اپنا تکیہ صحیح کرتا لیٹ گیا۔ دوسری جانب وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو مشائم سسی کر کے روتی ہوئی اس کے اندر آتے ہی بھاگ کر ایک جھٹکے میں اس کے گلے لگ گئی، مگر اس اچانک افتادگی میں زاویان کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اسے ہوا کیا ہے اور وہ رو کیوں رہی ہے۔ زاویان کو ٹائٹ ہگ کرتے وہ لگاتار بسکتی ہوئی آنکھیں بند کرتے رونے لگی، تو اس کے بہتے آنسو زاویان کو اپنے سینے پر گرتے اور جذب ہوتے محسوس ہوئے۔ مشائم کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو کچھ وقت پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب اچانک سے اسے کیا ہو گیا جو وہ اتنی بری طرح سے گھبرائی ہوئی رونے لگی، لیکن بنا اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کے آنسو متواتر بہے اور اس کی سسکیوں میں اضافہ ہوا، پر اس کا اس طرح رونا اور زاویان ملک کے گلے لگنا اس کے دل میں مشائم کے لیے نرماہٹ اور نرم گوشہ پیدا کرنے لگا۔ مشائم چپ کرو اور مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟
जावियान ने उसकी पीठ को सहलाते, उसे पुरसुकून करते, आराम दह और जांचते लहजे में पूछा तो मशायम ने थोड़ा सा उससे अलग होते दुपट्टे से अपना नाक पोंछते उसकी जानिब भीगी आंखों से देखा, जबकि उसकी इस हरकत पर उसने चिढ़ते हुए अपनी आंखें घुमाई। मुझे बहुत डर 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 लग रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाए, प्लीज़ मेरे पास रहे। मशायम हकलाती हुई और हिचकियों में बोलकर अपनी बात मुकम्मल करती दोबारा से उसके सीने के साथ लगी तो फिर से जामियान मलिक का दिल उसके करीब आने से अजीब ही तर्ज में धड़का। मशायम, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मुझे बताओ हुआ क्या है। मशायम की हालत को समझते उसने उसके डरे सहमे चेहरे की जानिब देखते पूछा तो मशायम ने हाँफते हुए जावियान पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। वो आपकी मामा, उनको क्या हुआ था? वो क्यों ऐसी बातें कर रही थी? उनकी बातें सुनकर मुझे डर लग रहा था। वो कह रही थी इस हवेली में कोई है। वो ऐसा क्यों कह रही थी? क्या सच में इस हवेली में कोई है? मुझे डर लग रहा है, मुझे अकेले नहीं रहना। मशायम ने लगातार आंसू बहाते जावियान के दिल को अच्छे से पिघलाना चाहा। उसकी पूरी कोशिश थी वो अब जावियान के करीब रहे और उसके जज्बात को बदलने की कोशिश करे, जबकि वो जावियान के सीने के साथ लगी सी करती एक मासूम बच्ची लग रही थी। जावियान ने उसकी पूरी बात सुनते उसे दूर करना चाहा, मगर मशायम ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भी मजबूती से दबोचा और अपनी जगह से टस से मस न हुई। इस दौरान जावियान की गर्म सांसें उसका दुपट्टा सरकने की वजह से उसके सियाह रेशमी बालों पर जज्ब होने लगी। मशायम, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है इस हवेली में, मामा को वहम हुआ था, लेकिन तुम मुझसे दूर हटो। दूर तो हटो। जावियान ने महसूस किया और छिपकली की तरह उसके साथ चिपक ही गई थी और मुसलसल आंसू बहा रही थी। उसे समझ नहीं आती थी कि इस लड़की के पास इतने आंसू आते कहाँ से है जो वो आए दिन बहाती रहती है। नहीं, आपको नहीं पता, यहाँ कोई है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं अब आपके साथ ही रहूंगी, भीगे लहजे में और रिंधी हुई आवाज़ में बोली तो जावियान एक लंबा सांस हवा में तहवील करने लगा। अच्छा चलो, यहाँ आओ। जाविया ने नरमी से उसको बाजू को सहलाया और उसे अपने साथ लिए वो सोफे के करीब आते खुद बैठता और उस साथ में उसे भी बैठा गया, लेकिन वो तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, अभी तक उसके साथ चिपकी हुई थी। यहाँ मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं है इस हवेली में, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम दिन ब दिन मजबूत बनो, लेकिन तुम मज़ीद डरपोक बन रही हो। वो जावियान की दाएं जानी बैठी उसे कस के हक किए उसके सीने पर सर रखे हुए थी। जावियान ने असली लहजे में बोलते अपना हाथ उसकी थोड़ी पर रखते उसका चेहरा ऊपर किया तो मशायम ने अपनी नम चॉकलेट ब्राउन आंखें उसकी सुरमई आंखों में डाली। जावियान ने देखा उसके गाल और उसकी नाक सुर्ख पड़ चुके थे, आंखों में पानी वाजे था, आंखों के पपोटे सूज चुके थे, होंठ लरज रहे थे। एक पल के लिए तो वो उसके चेहरे के खूबसूरत नकूश में ही खो गया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके चेहरे से होती हुई उसकी सुराहीदार गर्दन से टकराई तो वो चौंका। उसने देखा उसकी सफ़ेद गर्दन पर बाएं जाने ब्यूटी बोन के ऊपर एक तिल था। उसे याद आया कि जरलीन शाह का भी ठीक उसी जगह पर तिल था, जिसे देखते ही देखते उसकी आंखें सुर्ख हुई। फिर उसका सकता तो तब जाकर टूटा जब मशायम ने अपने छोटे हाथ उसकी दाढ़ी पर रखते उसे मुखातिब किया। आप मुझसे दूर तो नहीं जाएंगे, वरना मैं डर जाऊंगी, फिर से रोने लगूंगी। तो उसकी थोड़ी सी बढ़ी हुई शेव पर अपनी नर्म उंगलियां रखती वो जावियान का दिल डोलने लगी। एक तरफ उसके दिल में जरलीन शाह थी जो उसे अपनी जाने मुतवज्जा करवा रही थी, तो दूसरी तरफ उसके जहन और आंखों के सामने मशायम खान थी, जिसमें न जाने कौन सी कशिश थी जो उसे अपनी जानिब खींच रही थी और वो अपने दिल की नहीं सुन पा रहा था। वो सिर्फ उस वक्त मशायम को सुन रहा था और उसे देख रहा था। फिर देखते ही देखते जाविया ने बेख्तियार अपना सर नफ़ी में हिलाना शुरू किया। वो उलझ गया था, फंस गया था अपने दिल और दिमाग में लगी जंग में, वो उलझ कर रह गया। मैं जानती थी आप मुझसे दूर नहीं जाएंगे। मशायम ने अगले ही पल उसके सीने पर सर रखते अपनी आंखें मूंद ली। जावियान ने ना चाहते हुए भी उस पर अपना घेरा तंग किया। वो चाहकर भी उससे दूर क्यों नहीं जा पा रहा था। उसने ऐसा भी क्या जादू कर दिया जो उसके जहन में सिर्फ मशायम का राज होने लगा था। जब तक मैं सो न जाऊँ मुझसे दूर मत जाइएगा प्लीज़। बंद आंखों से ही वो किसी खौफ के बाज बोली तो जाविया ने अपना चेहरा थोड़ा नीचे करते उसकी बंद आंखों को देखा। तकरीबन 10 ही मिनट गुजरे जब मशायम नींद की वादियों में खोती दुनिया जहाँ से बेखबर हो गई। तो जावियान टेबल पर दोनों टांगें रखते मशायम को सोता हुआ देखकर खुद भी उसके सर के साथ अपना सर टिकाता हुआ जल्द ही नींद की आगोश में खो गया। तकरीबन 5 घंटे की नींद लेने के बाद मशायम की आंख अजानों की आवाज़ पर खुली तो उसने खुद को जावियान के हिसार में कैद पाया। कितना खूबसूरत मंजर था मशायम के लिए, जावियान मलिक को इतने सुकून और आराम से देखना, वरना जब से आई थी उसने जी भर कर जावियान को देखा ही कहाँ था।
اذان کی آواز آنا بند ہوئی تو مشائم اس کے دل کے چہرے سے نظریں ہٹاتی نماز ادا کرنے کے لیے زاویان کی قید سے نکلتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا دوپٹہ صحیح کرنے لگی۔ اس کے اٹھ کر کھڑے ہونے پر زاویان کی آنکھ کھلی۔ وہ جیسے ہی آگے کی جانب بڑھی، زاویان نے اسی وقت اس کا بازو پکڑتے اسے روکا تو مشائم نے مڑ کر پیچھے کی سمت دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ سنجیدہ چہرے سے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نماز پڑھنے۔ فقط 2 لفظوں میں جواب دیتے مشائم نے اپنی کلائی پر نظر ڈالی جو اس کی گرفت میں تھی۔ مجھے ایک بات کرنی تھی تم سے۔ زاویان کا لہجہ نارمل ہی تھا جب اس کے تھوڑا سا اپنی جانب اس کی کلائی کھینچنے کی وجہ سے مشائم دوبارہ سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ جی بولے، کیا بات ہے؟ وہ کافی حد تک نارمل نظر آ رہی تھی۔ ماما نے آج حویلی میں پارٹی رکھی ہے تمہارے لیے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ زاویان کو لگا تھا کہ وہ نہیں جائے گی یوں سب کے سامنے، اسے اس سب کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی وہ اسے مجبور کرنا چاہتا تھا۔ کیسی پارٹی اور میرے لیے کیوں؟ مشائم نے ایبرو اچکاتے اسے دیکھا تو زاویان نے پوری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ ماما چاہتی ہے تمہیں میڈیا میں انٹروڈیوس کروایا جائے۔ مجھے میڈیا میں ہماری فیملی کا ایک نام ہے اور جس طرح ہمارا نکاح ہوا اس لحاظ سے اب سب جانتے ہیں تم سیاہ حویلی میں شاسمین ابدار ملک کی بہو ہو۔ انہوں نے آج کی پارٹی تمہارے لیے رکھی ہے تاکہ لوگ تمہیں بھی جان سکیں، لیکن اگر تمہیں کوئی بھی اعتراض ہے تو تم بلا جھجک کہہ سکتی ہو، تمہیں کوئی فورس نہیں کرے گا۔ زاویان نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو دباتے کہا، لیکن مشائم 2 پل کے لیے سوچوں میں ہی ڈوب گئی۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی ماما نے اتنے پیار سے میرے لیے پارٹی رکھی ہے، اگر میں ہی نہیں جاؤں گی تو انہیں برا لگے گا نا؟ میں نہیں چاہتی انہیں میری وجہ سے اور برا لگے، وہ پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتی، پھر میں چاہتی ہوں وہ مجھے پسند کرے اور مجھے اپنی بہو تسلیم کرے۔ مشائم دھیمی آواز میں بولتی بنا کوئی اعتراض کی اپنی رضامندی ظاہر کرتی اس کے پاس سے اٹھ کر واش روم میں جاتی بند ہو گئی۔ دوسری طرف سفید حویلی کے پیچھے پورے استبل میں وہ اپنے گھوڑے کو پاگلوں کی طرح دوڑا رہی تھی۔ رہ کر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی لفظ گردش کر رہا تھا، کیوں زاویان نے اسے اپنی بہن بول کر اس کے زخموں پر نمک چھڑکا؟ وہ چاہے اسے اجنبی بنا دیتا مگر اس نے بہن ہی کیوں بنایا؟ پچھلے پورے گھنٹے سے وہ گھوڑے کی سواری کے ساتھ ساتھ متواتر آنسو بہا رہی تھی۔ اگر وہ شخص اس کی قسمت میں نہیں تھا تو اس کے دل سے کیوں نہیں نکل رہا تھا؟ کیوں وہ ہر بار اسے اتنی اذیت میں مبتلا کر جاتا؟ اس پل اس سے اپنے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، نہ ختم ہونے والا درد جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گھوڑے کے اوپر بیٹھی اسے تیز تیز دوڑاتی وہ اپنے سامنے شنایا ملک کو دیکھتی، اسی وقت گھوڑے کی لگام کھینچتی، اسے روک کر اپنے سینے پر بازو باندھتی شنایا کو دیکھنے لگی۔ شنایا، آپ یہاں خیریت ہے؟ کوئی بات کرنی تھی؟ یہاں نیہان نے اپنے آنسوؤں کو پھندے کی صورت گلے میں اٹکایا اور فوراً سے خشک ہوتی بلو گرینش آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں بس بور ہو رہی تھی تو سوچا تم سے بات کر لوں، پھر ملازمہ نے بتایا تم اپنے استبل میں ہو اس لیے میں یہاں آ گئی۔ شنایا نے اس کے قریب آتے اس کے سفید بالوں والے گھوڑے کو دیکھتے اس پر ہاتھ پھیرا تو نیہان گھوڑے سے اترتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی وہ بس میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا تو میں یہاں آ گئی۔ نیہان نے ہنوز انداز میں بولتے شنایا کو دیکھا جو وائٹ اور بلیک کلر کی ڈریس میں ملبوس کافی پیاری لگ رہی تھی۔ جینز شرٹ سے زیادہ تو اسے کرتا پائجامہ سوٹ کر رہا تھا۔ اس کی نسبت نیہان نے نارنجی گھیرے دار فراک کے نیچے پائجامہ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ سلیقے سے حجاب کی صورت لے رکھا تھا۔ نیہان شاہ جو دوسروں کے مسئلے حل کرتی ہے، انہیں مشورے دیتی ہے، ان کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو خود وہ ہر وقت اتنی چپ الجھن میں مبتلا اور درد میں کیوں دکھائی دیتی ہے؟ شنایا نے اس کے چہرے پر موجود درد دیکھتے دوستانہ انداز میں کہا تو نیہان اس کی بات کو سنتی اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرنے لگی۔ ایسا ہی ہوتا ہے شنایا، جو سب کے مسئلے حل کرنے لگے تو اپنا مسئلہ ہمیشہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ نیہان کے لہجے میں کچھ تو تھا جو شنایا اس کی پھیکی مسکراہٹ کو دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں تم مجھے نہیں بتاؤ گی لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، اگر تم سے اپنا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کسی چیز کو بھلایا نہیں جا رہا تو کسی اجنبی شخص سے اپنا درد بانٹ کر دیکھنا، کیونکہ نہ تو وہ تمہارے بارے میں جانتا ہوگا اور تم آسانی سے اپنے مسئلے سے بھی نکل جاؤ گی۔ شنایا کا انداز سمجھانے والا تھا۔ نیہان کو سوچنے لگی جبکہ ان کا اگلا 1 گھنٹہ وہاں استبل میں چکر لگاتے باتوں میں گزر گیا۔ پھر وہاں سے حویلی میں انٹر ہوتے اس نے دیکھا گیراج سے گاڑی باہر نکالتا بالا شاہ کہیں جا رہا تھا۔ جب شنایا وہاں سے چلتی ہوئی بالا شاہ کے پاس آئی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا جب شنایا اس کے پاس آتی تفتیش سے پوچھنے لگی، کھیتوں میں جا رہا ہوں۔ کیوں، تمہیں کوئی کام ہے مجھ سے؟ مصروف انداز میں ایک نظر اس پر ڈالتے بالا شاہ نے اپنی سن گلاسز نکال کر لگائی۔ نہیں بھلا مجھے کیا کام ہوگا آپ سے؟ وہ بس مجھے بھی ساتھ لے چلے، گھر بیٹھ کر میں بور ہو گئی ہوں، تھوڑی تازی ہوا لوں گی تو فریش ہو جاؤں گی۔ شنایا نے معصوم چہرہ بناتے سپاٹ لہجے میں اسے دیکھتے کہا تو بالاج نے اپنی گردن موڑتے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھو، تازی ہوا میں تمہیں آ کر دوں گا۔
اگنیشن میں گاڑی میں چابی گھماتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ پلیز لے چلیں نا، مجھے بھی باہر جانا ہے، میں بھی آپ کے کھیت دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ متوازن لہجے میں بولتے اس نے بیچاروں والا منہ بناتے بسورا تو بالا شاہ اس کے بدلتے تاثرات پر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تمہارا کیا بھروسہ، کیا پتہ تم بھاگ جاؤ۔ لاپرواہی سے شانے اچکاتے اس نے گاڑی کو تھوڑا آگے کو بڑھایا تو شنایا ناک کھلاتی اس کی گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ خود بھی آگے بڑھنے لگی۔ نہیں، میں کیوں بھاگوں گی، آپ میرے شوہر ہیں، یہ میرا گھر ہے، اس کے علاوہ میں کہاں جاؤں گی؟ شنایا رندھی ہوئی آواز میں بولی تو بالاج نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کر ثابت ہو رہا تھا کہ وہ شنایا ملک ہی ہے جو ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیتی ہے۔ اچھا، پہلے اچھے سے دوپٹہ لو خود پر۔ اس کے سائیڈ پر لٹکے دوپٹے کو نحوست سے دیکھتے اس نے حکم صادر کیا تو شنایا نے فوراً سے اپنا دوپٹہ اتار کر خود پر اچھے سے اوڑھا۔ دیکھیں، لے لیا، اب تو لے چلے نا۔ بالا شاہ نے دروازہ ان لاک کیا تو شنایا 1 سیکنڈ سے پہلے فرنٹ ڈور کھولتی اندر بیٹھی۔ لے کر تو جا رہا ہوں، لیکن تم باہر نہیں نکلو گی، صرف گاڑی میں بیٹھ کر کھیت دیکھو گی۔ اسے وارننگ دیتے وہ گاڑی کو سٹارٹ کرتا حویلی سے باہر نکلنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تھوڑی نہ ساتھ جا رہی ہوں، آپ لے کر تو چلے، پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ شنایا دل ہی دل میں بڑبڑاتی ہوئی اپنے چہرے پر طائرانہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ پورا راستہ خاموشی میں گزرا، لیکن 15 ہی منٹ میں کھیت کے قریب پہنچتے بالاج نے بریک لگائی تو شنایا اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ اپنا سیٹ بیلٹ اتارتے مردانہ سفید شلوار قمیص میں بھورے رنگ کی اجرک لیے چہرے کی گندمی رنگت اور تیکھے نقوش میں وہ صحیح کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ کندھوں پر لی اجرک کو صحیح کرتے اس نے مونچھوں تلے دبے انابی لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے سنجیدہ چہرے سے رخ موڑتے شنایا کو دیکھا، جو ونڈو سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ میں 10 منٹ میں واپس آتا ہوں، مگر جب میں واپس آؤں تم مجھے یہیں بیٹھی ملو، اور اگر اس دوران تم باہر نکل کر کہیں گئی یا پھر تم پر کسی غیر مرد کی نظر پڑی تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی کھیت میں دفن کر دوں گا، کیونکہ مجھے خود سے جڑی چیزوں پر کسی کا حق تو کیا کسی کی نظر تک نہیں برداشت۔ ایک آخری نظر اس پر ڈالتے وہ حاکمانہ لہجے میں اسے وارننگ کرتا گاڑی سے باہر نکل گیا، جب پیچھے شنایا محض ہنکارا بھرتی رہ گئی۔ بڑے آئے، خود سے جڑی چیز، بھلا میں کوئی چیز ہوں، جیتی جاگتی انسان ہوں، لیکن نہیں، بڈھے کہیں کے، عمر کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں۔ وہ تو سلگ ہی اٹھی تھی، پھر دوبارہ سے پرسکون ہوتی کھیتوں پر نظر دوڑانے لگی، جب اسے ایک کھیت پر بہت ساری تتلیاں اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ باہر جانے کا دل تو بہت چاہ رہا تھا، مگر پھر بالا شاہ کی دھمکی یاد آ گئی۔ کچھ ایڈونچر کرنے کا اس کا دل چاہنے لگا اور باہر بھی نکلنا تھا، اس لیے بغیر اس کی دھمکی کو کسی خاطر ملاتی، بنا اس کی پرواہ کیے بغیر وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتی باہر نکل گئی۔ دیکھ لوں گی کیا کرتے ہیں، اب میں قید تو ہو کر رہ نہیں سکتی، ویسے بھی کون سا چین سے رہنے دیتے ہیں، تھوڑا میں بھی گھوم لوں گی تو کون سی آفت آ جائے گی یا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ اپنے دل کی سنتی وہ دور کھڑے بالا شاہ کو پشت کیے کھڑا کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ وہ آگے کھیت کی جانب قدم بڑھاتی ہریالی سے گزرتی ہوئی اپنے ہاتھ پھیلاتی تازی ہوا میں سانس لینے لگی۔ ایسے ہی بھاگتے بھاگتے وہ دور کھیت تک آ گئی، جب اس کی نظر ان تتلیوں سے ٹکرائی۔ وہ تتلیوں کو ہاتھ میں پکڑنا چاہتی تھی، مگر ان کے پیچھے اڑتے اڑتے وہ دور تک آ گئی۔ یہاں سے اسے بالا شاہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا اور اس کا خرافاتی دماغ بھی تیز تیز چلنے لگا تھا۔ تو کھیتوں میں تھوڑی تھوڑی اگتی ہری گھاس اور فصل کو دیکھتے، پھر پاس ہی سگریٹ اور لائٹر کو پڑے دیکھ اس کے خرافاتی ذہن میں آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے، ویسے بھی کچھ دنوں سے وہ بہت بور ہو گئی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس نے لائٹر کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے لائٹر کو جلاتے اس ہری گھاس اور اگتی فصل کے قریب ایک طرف پھینک کر آگ لگا دی۔ لائٹر کی آگ جیسے ہی اس ہری گھاس کو لگی، ویسے ہی آگ جلتی ہوئی اس بھڑکتی آگ کو آگے کی طرف بڑھانے لگی۔ وہ دیکھ رہی تھی آگ آگے بڑھتی ہوئی سارے کھیت اور فصل کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی، پھر آگ کی وجہ سے وہاں پر دھواں بھی ہونے لگا، وہاں کی تازی ہوا آلود ہوتی فضا میں منتقل ہونے لگی، لیکن وہ بڑے آرام سے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی، اس نے مڑ کر دیکھا، 2 درمیانی عمر کے آدمی جو اسے دیکھتے بھاگتے ہوئے اس کی ہی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کیوں اس کی جانب آ رہے ہیں، یقیناً جو گھاس اس نے جلائی تھی وہ ان کی ہوگی۔ اس نے فوراً سے مڑ کر ایک نظر کھیت پر ڈالی جو پورا کا پورا جل گیا تھا، وہ ان کے پورے کھیت کو تباہ کر گئی، اس لیے اب ان سے بچنے کے لیے اس نے بنا پیچھے دیکھے تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے ڈر تو کوئی نہیں تھا، لیکن وہ جلد سے جلد اپنی گاڑی تک پہنچنا چاہتی تھی۔
لوگوں کو چکمہ کیسے دینا ہے یہ تو شنایا ملک کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ دونوں آدمی اس کے پیچھے تھے۔ جب وہ کافی آگے نکل گئی، وہ آدمی اب اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ شنایا نے ایک نظر مڑ کر پیچھے دیکھا جب وہ اگلے ہی لمحے اچانک سے کسی چٹان جیسی دیوار سے جا ٹکرائی۔ وہ بھاگتی بھاگتی سیدھی بالا شاہ کے سینے سے جا لگی، مگر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اس نے اسی پل چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو بالا شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ دھک ہی رہ گئی۔ وہ آدمی اس کے قریب آ گئے۔ جب بالاج نے اسے خوخار نظروں اور وحشت بھرے چہرے سے دیکھتے بازو سے پکڑ کر دبوچتے اپنے پیچھے کیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ تم لڑکے، اور اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دے، اس لڑکی کو تو ہم چھوڑے گا نہیں۔ ان میں سے ایک آدمی پھولے ہوئے تنفس کے دوران بولا تو بالاج نے کاٹدار نظر سے ان دونوں آدمیوں کو دیکھا۔ کیوں کروں تمہارے حوالے؟ سب سے اپنی مٹھیاں دبوچتے وہ دبے دبے لہجے میں گھرایا، جبکہ شنایا کو ایک دم سے اپنے جسم میں سنسنی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کارنامے تو وہ کر لیتی تھی، مگر انجام کے وقت ڈر جاتی تھی۔ اس لڑکی نے مارے کھیت میں گھس کر ماری ہی فصل کو آگ لگا دی، اس نے مارا اتنا نقصان کر دیا، چھوڑے گا نہیں ہم اسے۔ کتنوں کا نقصان ہوا تمہارا؟ ان کی بات سن کر بالاج کا تو دل چاہا شنایا کو ثابت ہی یہاں زمین میں دفن کر دے۔ وہ اسے دھمکا کر بھی گیا تھا، مگر مجال ہے جو وہ تھوڑا سا بھی ڈر جائے۔ اس سے لاکھوں کا نقصان کرایا ہے یہ لڑکی۔ ان کے بولتے ہی بالاج شاہ نے اپنے جبڑے بھیجتے اپنی قمیض کی جیب سے 5,000 کے نوٹوں کی گڈی نکالتے ان کی جانب اچھالی، پکڑو پیسے اور فصل دوبارہ اگا لینا۔ بالاج شاہ نے اسی وقت مڑتے شنایا کو تیز نظر سے گھورا، پھر اپنی اجرک اتار کر اس پر پھیلائی تو ان دو آدمیوں نے اس بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے متوجہ کیا۔ تم کے یہ پیسے ماری فصل ابھی کے ابھی اگا نہیں دے گا۔ اس فصل کو تیار کرنے، کاشت کرنے اور اس میں بیج بونے کے لیے مارے سائی کا بہت وقت اور محنت لگا ہے، اور تم ہمیں یہ پیسے دے رہا ہے؟ وہ دونوں غصے میں بولے جب بالاج نے اپنی جیب سے اور پیسے نکالتے ان کی جانب اچھالے۔ تیرے کو سنائی نہیں دیا؟ مارے کو یہ لڑکی چاہیے، ہم اس لڑکی کو اپنے سائی کے حوالے کرے گا۔ ان آدمیوں کا لہجہ اٹل تھا جب بار بار ان کا شنایا کا ذکر کرنا اور ایک ہی رٹ لگائے رکھنا بالاج شاہ کے غصے کو درست بنانے لگا۔ اگر دوبارہ لڑکی کا مطالبہ کیا نا تو میں تم دونوں کو اسی وقت زمین میں گاڑ دوں گا۔ کیا جانتے نہیں ہو تم بالاج شاہ کو؟ بہتر ہے ابھی ہی یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تم لوگوں کو پچھتانے کا بھی وقت نہیں ملے گا، اور اگر دوبارہ اس لڑکی کی جانب دیکھا بھی نہ تو میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ بالاج شاہ اپنے آپے سے باہر ہوتا شیر کی دہاڑ سے بھی تیز آواز میں دہاڑا، جبکہ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں خون چھلکاتی غضبناک منظر بیان کرنے لگی۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ شنایا کا بمشکل اوپر نیچے ہوتا سانس ایک جگہ ہی اٹک گیا۔ ہم تیرے سے ڈرتے نہ ہے، لڑکی کو تو ہم لے کر ہی جائے گا۔ انہوں نے دوبارہ سے شنایا کا مطالبہ کیا تو اب کی بار بالاج شاہ آنکھیں بند کرتا ایک گہرا سانس ہوا میں کھینچتا، اپنی پیشانی کو مسلتا، بنا انہیں سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان کی جانب بڑھتا، اپنے دونوں ہاتھوں کو مکے کی صورت دیتا، ان کے جبڑے پر مارتا، انہیں زمین پر گراتا، سسکنے پر مجبور کر گیا۔ کہا تھا نا لڑکی کا ذکر مت کرنا، ورنہ میں وہ حال کروں گا کہ تمہاری 7 پشتیں بھی بالاج شاہ کو کبھی نہیں بھولیں گی۔ بالاج نے لگاتار اپنے پیروں سے انہیں لاتیں مارنی شروع کی، پھر دیکھتے ہی اس نے ایک آدمی کو گریبان سے پکڑتے اس کے منہ پر اتنے گھوسے مارے کہ وہ آدمی بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا، اس کا پورا چہرہ سرخ ہوتا خون ٹپکانے لگا۔ پھر دوسرے آدمی کی بھی اس نے یہی حالت کی۔ وہ تو پاگلوں کی طرح انہیں مارے ہی جا رہا تھا جیسے اسے اب کوئی ہوش ہی نہ رہی ہو۔ وہ دونوں آدمی مرنے کے قریب ہو گئے، مگر اس نے اپنا ہاتھ نہ روکا، جسے دیکھ شنایا اب اس کی جانب بڑھتی بھیگی آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے بازو کو پکڑتی، اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرنے کے لیے زبان پھیرتی کچھ بولنے لگی۔ بالاج نہیں کرے، بالاج چھوڑ دے، بالاج وہ مر جائے گا، ان کا کوئی قصور نہیں، پلیز انہیں چھوڑ دے۔ بالاج شاہ تو اپنا دماغی توازن ہی کھو بیٹھا جب شنایا نے اس کا بازو پکڑتے اس کی توجہ اپنی جانب دلائی۔ ان کا قصور نہیں ہے تو کس کا قصور ہے؟ شنایا، ان کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کا مطالبہ کرنے کی؟ انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا میں اپنی بیوی کو ان کے حوالے کر دوں گا؟ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی مجھ سے میری چیزوں اور مجھ سے جڑے رشتوں کو الگ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا یا کسی نے تمہارا مطالبہ کیا یا تم پر نظر بھی ڈالی تو میں اس کا یہی حال کروں گا، اور جب تک میں نہ چاہوں تم خود بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ سن لیا تم نے شنایا؟ بالاج شاہ کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے وہ تپے ہوئے لہجے میں اس کے چہرے پر پھنکارتے ہوئے بولا تو اسے درشتگی کے عالم میں دیکھ کر شنایا کا حلق تک کڑوا ہوا۔
پتھریلی نظروں سے اس کے ساکت چہرے پر اپنی خون چھلکاتی نظریں گاڑتے، اپنی آہنی گرفت میں اس کی کلائی کو تھامے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے، اسے لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگتا ہوا گاڑی کے پاس لا کر پن کرتا، ایک جھٹکے میں دروازے کو کھول کر اسے اندر دھکا دیتا، خود دوسری جانب آ کر فرنٹ سیٹ سنبھالتا، گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے اس نے اندھا دھند گاڑی کو بھگایا، جبکہ شنایا ڈرے سہمے چہرے سے اپنی انگلیاں مسلتی رہ گئی۔ نہیں سدھرنے والی تم، بہت ڈھیل دے رکھی ہے، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا باہر مت نکلنا اور نہ ہی کسی کی نظروں میں آنا، مگر تم پتہ نہیں کون سی ڈھیٹ مٹی سے بنی ہو، لیکن میرے پاس تمہارا بہت اچھا علاج ہے۔ اب بس گھر چلو، تم پھر دیکھتے ہیں تمہیں مجھ سے اور میری غربت سے کون بچاتا ہے۔ بالا شاہ کے الفاظ شنایا کی دھڑکنیں پل بھر میں بے ترتیب کر گئے۔ وہ اب کیسے بچتی اس سے؟ سیاہ حویلی کو اچھے سے ڈیکوریٹ کر رکھا تھا، تمام گیسٹ آ چکے تھے۔ شاسمین بیگم اور ابدار صاحب گیسٹ کو ملنے لگے جب ہال میں ایک دم اندھیرا ہوا اور اسپاٹ لائٹ کی روشنی سیڑھیوں کے احاطے پر بکھر گئی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ سیڑھیوں کی جانب اسپاٹ لائٹ کے نیچے ایک خوبصورت کپل پر پڑی، جسے دیکھتے ہی تمام لوگوں کے ہوش اڑے اور انہوں نے ایک ساتھ ہوٹنگ کرنا شروع کی۔ کیمرہ مین نے اپنے کیمروں میں ان کا یہ خوبصورت دل فریب سین کیپچر کیا۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بنائے ہی ایک دوسرے کے لیے گئے ہوں۔ مشائم نے ہلکے فیروزی رنگ کی گھیرے دار پھولی ہوئی فراک پہنی ہوئی تھی، بازو سلیولیس تھے، مگر انہیں چھپانے کے لیے اس نے ہم رنگ اسکن فٹ یوز کی تھی، جو اس کی جلد کو چھپا گئی۔ ساتھ میں بال ڈھانپنے کے لیے ہم رنگ جارجٹ کے سٹولر کا سلیقے سے حجاب کر رکھا تھا۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ، جویلری کے نام پر چھوٹا سا گلے میں پینڈنٹ موجود تھا۔ زاویان ملک نے نیوی بلو کلر کا پینٹ کوٹ، پیروں میں شوز، ایک ہاتھ میں برانڈ کی قیمتی گھڑی اور بالوں کا اسپائس بنائے ہلکی سی خط چمکتی گوری رنگت، گلابی باریک لب اور مہنگی پرفیوم لگائے وہ ہال میں آتے ہی ہر طرح اپنی مسحور کن خوشبو بکھیر گیا۔ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں تقریباً اس وقت سب کی نظر صرف زاویان ملک پر تھی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ ہر کسی کی نظروں کا مرکز پہلے بنتا۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں ایک پرفیکٹ کپل کی طرح چلتے ہوئے نیچے ہال میں آئے۔ ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا جب وہ دونوں چلتے ہوئے شاسمین بیگم کے پاس آئے، جو خود ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی۔ انہوں نے آج سے پہلے اتنے غور سے مشائم کو دیکھا نہیں تھا اور جب دیکھا تو وہ اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ شاسمین بیگم نے آگے بڑھ کر بڑے پیار سے مشائم کو اپنے ساتھ لگاتے اسے سب لوگوں سے ملوایا اور تعارف کروایا۔ وہ مانتی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اتنی کہ وہ بآسانی اسے اپنی بہو تسلیم کر سکتی تھی۔ یہاں شہزل پارٹی میں اتنی خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں، مگر تو کہاں گم ہے؟ شہزل ملک کو اپنی ہی سوچوں میں گم ہوتا دیکھ حمائل نے اس کے کندھے پر چپت رسید کرتے اسے ہوش دلائی۔ خوبصورت لڑکیاں اب شہزل ملک کو اٹریکٹ نہیں کرتی۔ ہاتھ میں پکڑے وائن کے گلاس سے ڈرنک کے بڑے بڑے گھونٹ بھرتے شہزل نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، کیوں یہ کب سے ہوا کہ لڑکیاں سامنے ہوں، نظریں بھی ان پر ہو مگر سوچے کسی اور پر؟ حمائل نے نوٹ کیا وہ کافی چپ بھی دکھائی دے رہا تھا، جیسے اب اسے اس رنگ برنگی دنیا سے کوئی مفاد نہ ہو، کوئی دلچسپی نہ ہو۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، اب میں حال میں موجود ہو کر نہ جانے کیوں ماضی میں کھو جاتا ہوں۔ اس کا لہجہ انوکھا تھا، ہر جذبات سے عاری۔ ڈونٹ سے شہزل کہ تجھے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتے اس نے اس کی آنکھوں میں محبت کے جلتے شعلوں کو دیکھتے کہا تو شہزل نے انجان نظر سے اسے دیکھا، ایک سرد آہ بھری، ہاں مجھے محبت ہو گئی ہے۔ حمائل کو اس وقت شہزل ملک شہزل نہ لگا، وہ کب سے اتنا سیریس ہونے لگا، وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں وہ تباہی مچاتا تھا۔ وہیں آج وہ خاموش کھڑا تھا۔ کیا واقعی محبت انسان کو خاموش کر دیتی ہے، یا یک طرفہ محبت بس انسان کو اپنی سوچوں تک محدود کر دیتی ہے؟ کس محترمہ سے ہوئی شہزل ملک کو محبت؟ تم جانتے ہو حمائل، اب جان کر بھی انجان مت بنو۔ ایک آخری نظر اس پارٹی پر ڈالتے شہزل نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے حمائل خانزادہ کی جانب دیکھا۔ میں جانتا ہوں، مطلب میرا شک صحیح ہے، وہ نیہان شاہ ہے جس کے عشق میں شہزل ملک بری طرح گرفتار ہو گیا۔ حمائل نے اسے چھیڑتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تو اس بار شہزل بھی کھلکھلا کر ہنسا۔ دوسری جانب شاسمین بیگم مشائم کو سارے گیسٹ سے ملوا چکی تھی اور اب سائیڈ میں مشائم کے ساتھ کھڑی وہ ویٹر کو اپنی جانب آنے کا بول گئی۔ انہوں نے ٹرے سے ڈرنک اٹھائی اور مشائم کو بھی لینے کا بولا۔ مشائم ڈرنک اٹھاتے جیسے ہی اسے پینے کے لیے اپنے لبوں کے پاس لے کر گئی، تبھی اس ڈرنک سے اٹھتی الکوحل کی عجیب سی بدبو سے وہ ابکائی والا تاثر دیتی اگلے ہی جھٹکے میں گلاس کو خود سے دور کر گئی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے گلاس لڑکھڑایا اور شاسمین بیگم کے کپڑوں میں تھوڑی سی ڈرنک گر گئی۔ یہ تو شراب ہے، میں شراب نہیں پیتی۔
اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بوجھل لہجے میں بولی، جب اس کی نظر شاسمین بیگم کے ہلکے پرپل رنگ کے سوٹ پر نظر پڑی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے دیکھا نہیں۔ وہ آگے بڑھتی اپنے ہاتھ سے ہی اس ڈرنک کو صاف کرنے لگی۔ جب شاسمین بیگم ارد گرد لوگوں پر نظر گھماتی، اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی، 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں صاف کر لیتی ہوں، کڑواہٹ سے اسے دیکھ کر بولتی واش روم کی جانب بڑھی۔ واش روم کا دروازہ بند کرتے ان کی سیدھی نظر سامنے موجود شیشے پر پڑی، جہاں خون کے قلم سے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ میں لوٹ آئی ہوں ساسو ماں۔ خون سے لکھے لفظوں کو زیر لب پڑھتے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان کے دماغ نے ایک دم کام کرنا چھوڑا جب اسی وقت واش روم میں انہیں وہی آواز، وہی گانا سنائی دینے لگا جو انہوں نے کل رات کسی کو درد بھری آواز میں سنا تھا۔ مسکان جھوٹی ہے، پہچان جھوٹی ہے، رنگین ہے چھائی، پھر بھی ہے تنہائی۔ اتنی ڈراؤنی اور خوفناک آواز ان کے سماعتوں سے ٹکرائی تو انہوں نے فوراً سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ نہیں نہیں بولو، پلیز نہیں بولو، میں نہیں سن سکتی۔ ہو کون تم؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اپنی آنکھیں بند کرتی، اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی وہ بے بسی سے چیخی چلائی۔ ان کے خاموش ہوتے انہیں اپنے عقب سے کسی کی نسوانی آواز سنائی دی جس نے ان کے جسم سے روح ہی کھینچ لی۔ آپ کی بہو زرلین شاہ۔ یہ وہی آواز تھی جس آواز میں وہ لڑکی گانا گا رہی تھی۔ جبکہ شاسمین بیگم نے فوراً سے مڑتے پیچھے کی سمت دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک پل میں ان کے حواس اڑ چکے تھے، منہ تھوڑا سا کھل گیا، چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی، بے ساختہ سن ہوتے ذہن سے ان کے منہ سے زرلین شاہ کا نام نکلا، پھر اس گانے کی آواز دوبارہ سے آنے لگی۔ ان کے کان شائیں شائیں کرنے لگے، ان کی سانسوں کی رفتار سست ہو گئی، ان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی، ان کا جسم بے جان ہونے لگا۔ چہرے پر حیرت اور ڈر نے الگ ہی ڈیرے ڈال لیے۔ زرلین کی موت کا منظر ان کے ذہن میں گھومنے لگا جب وہ ایک دم ٹراما سے باہر نکلتی، چیختی چلاتی ہوئی واش روم کا دروازہ دھڑلے سے کھولتی، وہاں پاس ہی فرش پر بیٹھتی، اپنے کانوں سے گونجتی اس خوفناک آواز سے چھٹکارا پانے کے لیے زور زور سے چلانے لگی۔ اپنی موم کو اس حالت میں دیکھ زاویان اور شہزل ایک ساتھ ان کی جانب بڑھے۔ ہال میں موجود تمام نفوس پہلی دفعہ اس باوقار عورت کو یوں چیختے چلاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ کیمرہ مین نے اپنے کیمروں کا رخ ان کی جانب کیا۔ ماما یہاں دیکھیں، میری طرف کیا ہوا ہے آپ کو؟ ماما آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ زاویہ نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے فکری لہجے میں دریافت کیا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں اب پھر سے ایسا کیوں ہوا۔ زاویہ بیٹا وہ لوٹ آئی ہے وہ، ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولتے انہوں نے ڈرے سہمے انداز میں واش روم کی جانب اشارہ کرتے کہا تو زاویہ نہ سمجھی سے ان کے ہاتھ کے اشارے کی جانب دیکھ گیا۔ ماما کون لوٹ آئی ہے؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ سمجھ تو شہزل کے بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ زاویہ میں واش روم کے شیشے پر خون ہے خون۔ خوف کی وجہ سے ان کا سارا وجود پسینے میں شرابور ہونے لگا تو زاویہ وہاں سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھا مگر اس نے دیکھا آئینہ تو بالکل صاف تھا۔ ماما کچھ نہیں ہے یہاں پر، آپ کو پھر سے وہم ہوا تھا، دیکھیں آئینے پر کوئی خون نہیں ہے۔ اس کے بولنے پر شاسمین بیگم ہکا بکا چہرے سے اسے دیکھ کر اٹھتی واش روم کی جانب بڑھی تو انہوں نے دیکھا واقعی میں وہ شیشہ ایسے صاف تھا جیسے اس پر کوئی نشان ہی نہ ہو، جسے دیکھ کر وہ ہک ہی رہ گئی۔ بیٹا میں نے دیکھا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے اپنے خشک ہوتے حلق پر ہاتھ رکھتے یقین دہانی کے لیے کہا۔ ماما اوکے، ریلیکس ہو جائے، کچھ مت سوچے اور تھوڑا سا ریسٹ کرے، گیسٹ دیکھ رہے ہیں، آپ کمرے میں جائیں، ڈریس چینج کر لیں، میں اور بابا گیسٹ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ شہزل کے ساتھ جائیں۔ زاویہ نے آرام سے بولتے شہزل کو لے جانے کا اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھتا اپنی ماما کو کمرے میں لے گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا زرلین اب ان کی ماما کو ڈرا کر شاسمین بیگم کو پاگل کر دے گی اور ان سے ان کا جرم قبول کروائے گی؟ مجھے تو ایسا ہی پلان لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ناول کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیجیے گا کیونکہ رائٹر کا حق ہے، انہوں نے اتنی محنت سے یہ ناول ہمارے لیے لکھا ہے تو شیئر کرنا ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم رائٹر کے حق میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں، تو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔